آئیے ایم سی کیوز کا لیکچر نمبر 3 کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ تھے ایم سی کیو نمبر 52 پہ تھا. 53 سے موو آن کرتے ہیں. میرا البم کس کی تصنیف ہے؟ میرا البم کس کی تصنیف ہے؟ آغا وزیر آغا کی. ٹھیک ہے نا. اور میرا البم ماخوذ ہے دوسرا کنارے سے. اور کیا نام ہے, غالب کا ذوق و تماشا, شام اور سایہ دوسرا کنارہ کس کی تصنیف ہے؟ کیا نام ہے, وزیر آغا کی. ٹھیک ہے. مصنف کو کتنے سال لگے تھے البم ڈھونڈنے میں؟ 4 سال. ٹھیک ہے. تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا, ان کا البم نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس سبق میں یہ تصویر اس جشن آزادی کے موقع پر بتا رہی تھی دادا جان کے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. سبق سیر ہونے تک کس کی تحریر ہے؟ فضل احمد کریم فضلی کی. ٹھیک ہے نا. سیر ہونے تک کس نے لکھا ہے؟ فضل احمد کریم فضلی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. سیر ہونے میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے. کس کا ذکر کیا ہے؟ بکرات کا. کس کا ذکر کیا ہے؟ بکرات کا ذکر کیا گیا ہے. رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا شہر کلکتہ. کون سا شہر؟ کلکتہ ڈوبا ہوا تھا. سبق زمین کس کی تحریر ہے؟ ختیجہ مستور کی. کس کی ہے؟ ختیجہ مستور کی. سبق زمین اس کتاب سے ماخوذ ہے, زمین سے ہی ماخوذ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھنڈا میٹھا پانی آنگن تھکے ہارے کس کی تصنیف ہے؟ ختیجہ مستور کی. ٹھنڈا میٹھا پانی آنگن تھکے ہارے, یہ سب ختیجہ مستور کی تصنیف ہے. سبق زمین کا مرکزی کردار ساجدہ ہے. ٹھیک ہے نا. سبق زمین اردو ادب کے کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ ناول. کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ناول. ٹھیک ہے نا. سبق زمین میں ابا کا نام تھا منشی رمضان. ٹھیک ہے نا. خون کے آنسو رلانا کیا ہے بھائی؟ محاورہ ہے. سبق نئے دور کی لڑکی کے مصنف کون ہے؟ مرزا خلیج بیگ. سبق نئے دور کی لڑکی مترجم کون ہے؟ اس سبق کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ امداد حسینی نے کیا تھا. سبق نئے دور کی لڑکی اس کتاب سے ماخوذ ہے, زینت سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کیا ہے بھائی؟ لغات, لطیفی, زینت, احوال, شاہ لطیف کس کی تصنیف ہے بھائی؟ مرزا خلیج بیگ کی ہیں. لغات کیونکہ وہ سندھی تھے نا بیٹا, تو یہ شاہ لطیف کے بارے میں جس نے بھی لکھا ہوگا نا وہ مرزا خلیج بیگ کی تصنیف ہوگی. سبق نئے دور کی لڑکی میں کس لڑکی کی شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زینت بانو کی. کس کی شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زینت بانو کی شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا, دو دھوؤں نہاؤ پوتو پھلوں کا مطلب ہے تم صاحب اولاد ہو مال و دولت کی پروانی ہو. تم صاحب اولاد ہو مال و دولت کی پروانی ہو. زینت کے خیال میں شوہر ہونا چاہیے اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا. ٹھیک ہے نا. سبق چار مالدار کس کی تحریر ہے؟ سید حیدر بخش کی. سید حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے چار مالدار. ٹھیک ہے. سبق چار مالدار اس کتاب سے ماخوذ ہے طوطا کہانی. کون سی کہانی؟ طوطا کہانی سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. آرائش محفل گل مغفرت طوطا کہانی کس کی تصنیف ہے بھائی؟ یہ تصنیف ہے سید حیدر بخش حیدری کی. ٹھیک ہے نا. طوطا کہانی سنسکرت کی اس داستان کا ترجمہ ہے شخص سب پتی کی. ٹھیک ہے نا. طوطا کہانی میں اہم کردار یہ ہے خجستہ. ٹھیک ہے. مولوی عبدالحق نے کس خاکے کو تحریر کیا تھا؟ مولانا حسرت موہانی کے خاکے کو تحریر کیا تھا. ٹھیک ہے. مولانا حسرت موہانی کا خاکہ اس کتاب سے ماخوذ ہے چند ہم اثر. انہیں بابائے اردو کہتے ہیں, تو بھائی مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آقائے اردو کس کو کہتے ہیں؟ محمد حسین آزاد کو کہتے ہیں. مولوی عبدالحق نے اردو زبان کے ارتقاء کے لیے انجمن قائم کیا, انجمن ترقی اردو.